السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بے انتہا رحم فرمانے والا۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ ااتخذ، کیا ااتخذ من دونہ آلہۃ، کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ انی آمنت بربکم انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، مقرر سنو میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اللہ اکبر۔ یہ حبیب نجار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے آپ کے مرسلین پر ان کے پیغام کو لبیک کہتے ہوئے پہاڑوں میں جا چھپے تھے اور وہاں غار میں چھپ کے اللہ کی بندگی میں مصروف عمل تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ قوم نے مرسلین کو جھٹلایا ہے تو اس وقت وہ غار سے نکل کے آ کے قوم کو سمجھانے لگے۔ ٹھیک ہے، قوم سے بعض و نصیحت فرمائی کہ یہ مرسلین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے ہیں، یہ ان پر ایمان لاؤ، ان کی بات کو مانو، ان کی پیروی کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی پیسے نہیں مانگتے، کھلاں کٹھیاں۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ ہی کافی ہے اپنے دین کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور جب قوم نے بحث مباحثہ کیا تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی خدا بنا لوں معاذ اللہ؟ کیا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا کوئی برا چاہے تو کیا یہ جو جھوٹے خدا جن کے سامنے تم پڑے ہوئے ہو، کیا یہ مجھے بچا سکیں گے؟ اس سے میرے کوئی کام آئیں گے؟ ٹھیک ہے، بے شک جب وہ کام نہیں آئیں گے، یقیناً نہیں آئیں گے تو تب میں ان کی بندگی کروں تو میں تو کھلی گمراہی میں ہوا، میں تو کھلی گمراہی میں ہوا۔ اللہ۔ اور پھر آپ نے اعلان کیا اپنے ایمان کا کہ لوگوں، جب دیکھا کہ قوم نہیں مانتی تو آپ نے ماننے والوں سے کہا کہ تم میرے ایمان پر گواہی دینا اور میں مسلمان ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ سنیں کیا ہوا جب حبیب نجار نے اپنی قوم سے ایسا نصیحت امیز کلام فرمایا تو وہ لوگ جو کافر تھے ان پر یکبارگی، بتوں کے پجاری یکبارگی ٹوٹ پڑے اور ان پر پتھراؤ شروع کیا اور پاؤں سے کچلا یہاں تک کہ انہیں شہید کر ڈالا۔ قبر ان کی انطاکیہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرسلین سے جو آپ نے اپنے غلام بھیجے تھے ان سے فرمایا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں ایمان لایا ہوں، میں میرے ایمان کی گواہی دینا۔ تو جب آپ کو قوم نے شہید کر دیا
تو اس وقت آپ کو حکم ہوا کہ لا ادخل الجنہ، آپ سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ تو آپ نے وہاں یہ تمنا کی، قال یا لیت قومی یعلمون، کہا کسی طرح میری قوم جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان آنے پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کے سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ایمان لانے پر مجھے یہ صلہ دیا ہے کہ مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ کہ کاش کہ میری قوم جو ہے وہ آپ دیکھ لیتی کہ میں جنت میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاں، انہیں پتہ چل جاتا۔ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسی میرے رب نے میری بخشش فرمائی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ وما انزلنا، اب ہوا کیا، وما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منذرین، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اللہ، اب کیا ہوا؟ حبیب نجار نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کی مغفرت کی ہے اور اکرام فرمایا، تاکہ قوم کو مرسلین کے دین کی طرف رغبت ہو۔ جب حبیب شہید کر دیے گئے تو اللہ رب العزت کا اس قوم پر غضب ہوا اور ان کی عقوبت و سزا میں بالکل انہیں مہلت نہ دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے ایک ہی ہولناک آواز سے، ان کی ایک ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ اللہ اکبر۔ تب یہ حکم ہوا، یا حسرۃ علی العباد، افسوس افسوس صد افسوس ان بندوں پر، ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے مذاق کرتے ہیں، اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، وہ گئے سو گئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے، پہلے اور بعد والے، بتوں کے پجاری، ایمان والے، اپنے پرائے، سب کے سب جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور انہیں لا کھڑا کر دیا جائے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس کا نام ہے یوم الحشر، یوم القیامہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور میرا اور آپ کا حشر و نشر قرآن پاک کی طفیل، اپنے محبوب کی طفیل، قبر اور حشر میں اور دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو ہمارا یہ تعلق ہے اس سے نور حاصل کرنے کا، اللہ رب العزت اس کو مرنے تک جاری رکھے اور ہمیں نور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔